الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بينما كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال هل تدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال ما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، اللہ رب العزت کے اس مقدس گھر میں، جس مقدس گھر میں آنے کی توفیق اللہ کے سوا کوئی اور دیتا نہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمیں محروم نہیں کرنا چاہتا بلکہ اللہ نوازنا چاہتا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہماری نمازوں کا کیا بنے گا، ہماری نمازیں تو ایسی ہی ہیں. تو حضرت نے جو جواب دیا اس کے الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مفہوم اس کا یہی نکلتا ہے کہ اپنے در پہ جو جھکنے دے رہا ہے، بلکہ اس کو اگر ہم اور آگے بڑھائیں، جو اٹھنے کی توفیق دے رہا ہے، وضو کرنے کی توفیق دے رہا ہے، مسجد کی طرف آنے کی توفیق دے رہا ہے، اپنے گھر میں داخلے کی اجازت دے رہا ہے، اپنے در پہ جھکنے دے رہا ہے، یہ اس کی کتنے انعامات ہیں. ورنہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے در پہ آنے کی توفیق نہیں ملتی. اللہ کے در پہ آنے کی توفیق تو دور کی بات، ان کو اللہ کا نام تک نصیب نہیں ہوتا. اور خدا کی قسم، یہ جو ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے.